إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمته وهيئ لنا من أمره رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 12 جنوری 2023 کی قرآن کلاس نمبر 40 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. پچھلی دفعہ جو مضمون سٹارٹ ہوا تھا انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے اور اس سے ریلیٹڈ کیا احکام مسائل ہے، اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم میں سب سے لینتھی پورشن اور ڈیٹیل پورشن یہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اے اہل ایمان، خرچ کرو ان عمدہ چیزوں میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہے. تو یہ پہلے تو قید تو لگا دی ہے کہ وہ چیز پاکیزہ ہونی چاہیے، حرام کا مال نہیں. طیبات کا ہم ظاہری معنی لینا ہو تو پاکیزہ چیز، اور اس کو اگر روحانی طور پہ دیکھیں گے تو اس میں وہ تمام شریعت داخل ہوگی جو اللہ کو ریکوائرڈ ہے، یعنی ریاکاری سے بھی پاک اور حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، خود بھی مال حلال ہو اور حلال مال میں بھی ردی مال نہ ہو بلکہ عمدہ مال ہو. وَمِمَّا اخرجنا لاکم من الارض، اور اس میں سے بھی جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین میں سے. یعنی ایک تو وہ مال ہے جو آپ کے پاس کنز کی شکل میں ہے، چاہے وہ کرنسی کی شکل میں ہے، سونے کی شکل میں ہے یا چاندی کی شکل میں ہے. اس کو آپ نے 40واں حصہ یا اسے 2.5% کہہ لے، وہ زکوٰۃ کے طور پہ آپ کو دینا ہی دینا ہے سال میں ایک بار. اور جو زمین
اگا ہی ہے، یعنی زمین جو اگاتی ہے اس میں پھر آپ کو 4 گنا زکوٰۃ ہے، اسے عشر کہا جاتا ہے. تو وہ ٹوٹل آمدنی کا 10واں حصہ ہوتا ہے، یعنی 100 میں سے 10 روپیہ. اور یہ بھی اس صورت میں جب زمین جو ہے وہ 12 آنی ہوگی، یعنی جس کو نیچرل اریگیشن اویلیبل ہوگی. بارش کے ذریعے جہاں پر آپ کو خود محنت کرنی پڑتی ہے، کنواں لگا کے یا آپ سمجھ لے ٹیوب ویل کے ذریعے نہری پانی کو خود سک کرنا پڑتا ہے، بجلی والی موٹر لگا کے، تو ظاہر ہے اس میں پھر آپ کو خرچہ بھی ہو رہا ہے. تو اس میں پھر زمین کی زکوٰۃ ہے وہ پھر آدھی رہ جائے گی، پھر وہ 20واں حصہ ہوگا. زکوٰۃ 40واں حصہ ہوتا ہے، یعنی جو بھی رقم ہوتی ہے ڈیوائیڈیڈ بائی 40، 100 کو 40 سے ڈیوائڈ کریں تو کیا حصہ ہوتا ہے؟ 2.5. 40واں حصہ اور پرسنٹیج میں 2.5%. عشر جو ہے وہ 10واں حصہ اور پرسنٹیج میں بھی 10% ہی بنے گا، کیونکہ 100 کا 10واں 10%. اور اگر آپ کو خود ان پٹ دینی پڑے گی، آپ کا ٹیوب ویل کا خرچہ آ رہا ہے اور نیچرل اریگیشن نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آدھی زکوٰۃ بھی زمین کی معاف کر دی ہے. پھر آپ کے 20واں حصہ دینا ہے ڈیوائیڈیڈ بائی 20. تو یہ اس کی ترکیب ہے. باقی زکوٰۃ کے جو 70 کے قریب قدید اور قدیم اور جدید جو شرعی احکام مسائل ہے، اس کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 95A اور B ریکارڈ کروا دیا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُوا وَلْتَسْتُمْ بِالْآخِرِهِ. یہ بہت زبردست بات آ رہی ہے. اور مت قصد کرو ردی مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے. وَلْتَسْتُمْ بِالْآخِرِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. کہ وہی مال اگر تمہیں کوئی دے تو تم کبھی بھی اسے قبول نہ کرو، باوجود اس کے کہ تم چشمہ پوشی کر لو. تو اللہ تعالیٰ بھی چشمہ پوشی کرتا ہے، گناہوں پہ پردہ رکھنے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہے کہ اس کو ردی مال دیا جائے. جیسے گھر میں کوئی بالکل چیز بیکار ہو یا بیکار ہو گئی ہو تو وہ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے. اچھا، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر گھر میں کوئی چیز ردی ہو گئی ہے تو آپ اسے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا جائے تو ضائع ہو جائے. ویسے تو آج کل تو وہ بھی ضائع نہیں ہوتا. میں نے دیکھا ہے، کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ تلاش میں ہوتے، غریب لوگ ہوتے، تو وہ اگر ان کی استعمال کی چیز ہوتی ہے تو رکھ لیتے، لیکن بہرحال اس سے تو بہتر ہے کسی کو دے دی جائے. یہ کہا جا رہا ہے اگر کوئی شخص ایفورٹ کر سکتا ہے تو وہ کیوں ردی مال اللہ کی بارگاہ میں دے دے. اچھا، مال دے، اور یہ میں نے دیکھا ہے اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے
ایک اپنی ذہنی طور پہ ایک فیصلہ کرنا ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے میرے بھائیوں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ویسے بڑا عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نیا جوڑا کسی کو لے کے گفٹ کریں، یا اسی طریقے سے کوئی نئی چیز کسی کو گفٹ کرے، کسی غریب بندے کو۔ انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پرانا دیا جائے، حالانکہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو بھی غنیمت سمجھ لیتے جن کو آپ ردی سمجھتے ہو، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے لیے اہمیت کی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اگر دینا ہے تو ردی مال نہ دو، مجھے دینا ہے تو پھر وہ مال دو۔ اگر تمہیں کوئی شخص اس طرح کو مال دے تو تمہیں تشم پوشی کر دو گے، ورنہ تو تم کبھی نہ لوگے۔ اور اسی کا کلائمیکس ہے وہ سورہ آل عمران میں کی آیت جو ہے 4 پارے کے سٹارٹ میں ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں، کبھی بھی تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کے حضور پیش نہ کر دو۔ یہ آیت جنرل ہے۔ پسندیدہ چیز میں آپ کی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ آپ سے مانگتا ہے، جو سورہ توبہ میں آیا ہے کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہے۔ اب مومنین کو چاہیے کہ اس بیعت کے اوپر جو انہوں نے اللہ سے کی ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے آگے بیچ دیا ہے، بئی عربی میں کہتے ہیں بیچنے کو۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ بیعت پیروں کی کس طرح لوگ ڈلا رہے ہوتے ہیں۔ پیروں کے سامنے کون اپنے آپ کو بیچ سکتا ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول کے آگے جو بیعت کی جاتی ہے وہ اللہ کی بیعت لے رہے ہوتے ہیں، یعنی ریپریزنٹیٹیو بن کے۔ خلیفۃ المسلمین جو بیعت لے رہا ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بیہاف بیعت لے رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی مشروط ہوتی ہے، وہ ایبسولوٹ نہیں ہے۔ ایبسولوٹ وہی دو ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ دو، اور تیسری مشروط ہے وَهُوَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس کے ساتھ اطاعت کا لفظ بھی نہیں آیا ہے، صرف آیا ہے وَهُوَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور پھر ساتھ ہی آیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تنازع ہو جائے کسی معاملے میں حکمران کے ساتھ بھی، پھر فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے سے کروانا ہے۔ یعنی آج کی ڈیٹ میں کتاب اور سنت سے جو ایبسولوٹ اطاعت ہے وہ اللہ اور رسول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو یہ جو بیعت ہم نے کی ہے اللہ تعالیٰ کی، اپنے جان اور مال کے عوض جنت لی ہے، تو جان اور مال دونوں کے عوض ہے۔ تو جان اور مال کے کیٹیگری میں جو جو چیز لائی کرے گی وہ اعلیٰ ترین چیز اللہ کو دے دی۔ جان میں اعلیٰ ترین چیز کون سی ہے؟ جان سے مراد ہے زندگی۔ اپنی زندگی کا آپ نے بہترین پورشن آپ کو اللہ کو دینا ہے۔ ظاہر ہے جان سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے جو ہے گردے لینا ہے اور دل قبول نہیں کرنا ہے، اور اگر دل لے لیا تو دماغ قبول نہیں کرنا ہے۔ جان سے مراد یہ نہیں ہے، یہ تو اصطلاحاً ہے بات ہو رہی ہے۔ کوئی شخص میدان جنگ میں اپنی جان
اللہ کے لیے لے کر آ جائے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جنرلی آپ دیکھیں جان اور مال کے ذریعے اللہ کے حضور جہاد کرنا، کوشش کرنا، اس میں آپ کو اپنی جسم کی ان پٹ دینی ہے، یعنی نماز بھی تو ایک جہاد ہے. آپ جان کی قربانی کر رہے ہیں نا، نیند کی قربانی کر رہے ہیں، بستر چھوڑ رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں نا جسم کی. روزے میں بھی جسم کی مشقت اٹھا رہے ہیں. یہ سب جان کی قربانی ہے. اور باقی مال کی قربانی میں چاہے وہ کرنسی کے فارم میں ہو، چاہے آپ کے ایسٹس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فارم میں ہو، تو لن تنالوا بر حتی تنفقوا مما تحبون میں اگر جان کی بات کی جائے نا تو یہ ہے میرے بھائیو، جوانی انسان کی جو جان میں سب سے قیمتی چیز اس کی جوانی کا پورشن. بڑھاپے کا تو ردی پورشن ہے. اس وقت تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اس میں سے ایک وہ بھی ہے جس نے جوانی میں توبہ کی. ظاہر ہے کہ جوانی کی جو ایج ہے وہ ہر بندے کی اپنی ہے. اسلام کے ڈیفینیشن میں اگر جوانی دیکھی جائے نا، پیک عمر تو جوانی کی 40 ایئرس، یہ آخری ہے. اس کے بعد پھر مڈل ایج شروع ہو جاتی ہے. تو 40 سال کی عمر سے پہلے وہ پورشن سب سے بیسٹ پورشن ہے اور اللہ کو دینے والا ہے. سیکنڈ پورشن جو ہے وہ 40 سے 60 کے درمیان ہے، کیونکہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایوریج عمر جو ہے وہ 60 سال ہوگی. 60 یعنی 20 to 60، اور 60 سال تو ایسے ہے جس میں آپ کو گورنمنٹ بھی ریٹائر کر دیتی ہے کہ سر آپ بس کرو. تو زندگی کا بہترین پورشن آپ کی جوانی، جب آپ کے سارے اعصاب کام کر رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے دیکھے اس میں کیسے انسان کو چوٹ لگائی ہے کہ اللہ کے حضور ردی مال نہ دے، کہ تم نے کوئی وہ مال دے رہا ہے ہو تو تم کبھی بھی اسے قبول نہ کرو. وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے اور حمید ہے. یعنی ایسے حمد والا ہے کہ جو اپنی ذات کے اندر خود ستودہ صفات ہے، اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، اس کی ذات خود حمد کے لائق ہے. یعنی وہ محتاج نہیں ہے کسی کے حمد بیان کرنے کا. تو یہ بڑی انٹلیکچوئل صفات بیان ہوئی ہے اللہ کی یہاں پہ. غنی اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ غریب ہے اور تم امیر ہو، نہیں. تمہیں بھی جو دیا ہوا ہے وہ بے شک اللہ نے ہی دیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور حمید کے اللہ تعالیٰ کسی کی حمد کا بھی محتاج نہیں ہے. اب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں جو سب سے بڑی ہڈل ہے نا، اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا رہتا ہے غربت سے، فقیری سے، تنگ دستی سے. وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اچھا ہے، یہ دو ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں.
بڑی حیران کن بات ہے. یا تو انسان امیر ہوگا یا غریب ہوگا. غریب آدمی کو کیا ڈر ہوگا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہ میں تو پہلے سے ہی غریب ہوں, تنگ دست نہ ہو جاؤں. اور امیر آدمی کو شیطان کیا ڈر ڈالے گا, اور وہ بے حیائی کے کام میں لگا دے گا. آپ دیکھتے ہیں جو زیادہ امیر ہے اللہ ماشاء اللہ, وہ بے حیائی کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو دو ہی پاسبلٹیز ہے, یا تو مال کم ہونے کا خرچہ دلاتا رہے گا, اور اگر مال کم ہونے کا خرچ نہیں دلائے گا تو مال تو آپ خرچ کر رہے ہوگے اللہ کی راہ میں, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ بے حیائی میں کنورٹ ہوگے, جس کی مثال یہ طوائفیں ہے. اللہ کی راہ میں خرچ بھی بہت کرتی ہے, کسی مہینے میں 11ویں بھی مس نہیں کرتی, محرم کی بھی کوئی نیاز مس نہیں کرتی, اور دوسری طرف بے حیائی والا معاملہ ہے. دیندار طبقے میں بھی آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہوں گے, اور جب کوئی ڈانس پارٹی یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز آئے گی وہاں پہ بھی آپ دیکھیں وہ اسی طریقے سے خرچ کر رہے ہوں گے. تو بے حیائی والا معاملہ بھی ساتھ میں چل رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں دروازے بند کر دیے, ایک تو تنگ دستی کا خوف نہیں کھانا, اور دوسرا مال کو بے حیائی میں نہ لگانا. ہمیں تو بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بات پر راضی ہو جاتا ہے, پر مجھے تو قرآن میں یہ کہیں نظر نہیں آیا. اس نے تو قدرن ہی اتنی لگائی ہوئی ہے. سر عام ایک صحیح آدمی اس کی آپ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر سکتے, اور اللہ جو ذہین بھی ہے اور شرک کے بارے میں سینسیٹیو بھی ہے, ذرا سی ریاکاری کو پسند نہیں کرتا. اس کی قدغن پھر اسی طریقے سے ہوگی. مسند احمد میں حدیث ہے, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا, اور جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا. اچھا, نماز پڑھنے میں شرک کیسا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی توحید کی علامات ہی نماز ہے, جس میں آپ نہ صرف اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں بلکہ پوسچرز بھی بناتے ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں نماز کے لیے پرے کو لفظ نہیں بولنا چاہیے, یہ ورشپ ہے, نماز پرے نہیں ہے. یہ پرے کی ٹرم جو ہے آئی ہے نا, وہ کرسچن سے آئی ہے, کیونکہ وہ خالی دعائیں کر رہے ہوتے. مسلمان تو ورشپ کرتا ہے, اپنے ہر پوسچر میں پرے بھی پیرلل میں کر رہا ہوتا ہے, اور اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی قیام کی شکل میں, کبھی رکوع کی شکل میں, کبھی یوں اسرول یدین کی شکل میں, قومے میں, کبھی سجدے میں, کبھی 2 سجدے کے درمیان بیٹھے یا تشدد میں بیٹھے. یہ تمام پوسچرز میں بیٹھنا جو ہے یہ بھی عبادت کے ڈیمونسٹریشن ہے, اور اس کے اندر جو پڑھنا ہے وہ پڑھنے والا پورشن پرے ہے. نماز پوری پرے نہیں ہے, تو نماز کے اندر شرک کیسے آ گیا جی؟ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی سینسٹیوٹی کا لیول کا اندازہ کر سکتے ہو. حتیٰ کہ
سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جس شخص نے نماز کا سجدہ اس طرح لمبا کیا، مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے کہ اس کو کوئی دیکھ رہا تھا، اس کے وجہ سے اس نے نماز کو لمبی کر دیا، تو یہ بھی شرک میں شمار ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ خالص مال کو قبول کرتا ہے۔ شیطان تمہیں ڈر دلاتا ہے تنگ دستی کا اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ بے حیائی کا کام کرو۔ اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے اپوزٹ دو کوالٹیز گنوائی ہے۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت اور اپنے فضل کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اس کے گناہ سے درگزر فرما دے گا، جنت میں اعلیٰ مقام دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ جو شخص اللہ کے لیے اپنا اخلاص شو کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اپنا فضل بھی عطا فرمائے گا۔ دنیا میں تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا، آخرت میں بہت بڑا فضل عطا فرمائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آخرت کی مغفرت اور فضل کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو یہ بخاری کی حدیث بھی تو ہے کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو یہ دیکھ لیں، اس کی جڑ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے اگینسٹ کہہ رہا ہے کہ جو بے حیائی سے بچ جائے گا نا تو میں مغفرت اس کی کر دوں گا، اور جو تنگدستی کا ڈر رکھ کے اس ڈر کو اوور کم کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا، میں اسے اپنی فضل کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک، آمین۔ واللہ وسیع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی وسعت ہے کہ وہ سب کو ہی بھی نوازے نا تو فرق نہیں پڑتا، اور علم والا بھی ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ کون اس قابل ہے کہ اسے نوازنا ہے آخرت کے اندر۔ دنیا میں تو اپنے دشمن کو بھی دے گا، آخرت کی بات ہو رہی ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ یقتل حکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے۔ دانائی ومن یقتل حکمہ، اور جسے اس نے دانائی، عقل مندی اور حکمت دے دی، فقط اوتی یا خیرن کثیرہ، تو بے شک اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سب سے بڑی خیر ہے کسی کو دنائی مل جائے۔ اس کا ذکر یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ دنیا میں تو عقل مند اسے مانا جاتا ہے جو مال کو جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک عقل مند وہ ہے جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اللہ کی راہ میں لگا دے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ یہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے والے دین کے لیے محفوظ کر لیا۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مال آپ آخرت کے لیے خرچ کرو گے وہ ساتھ جائے گا، باقی سب تو وارثوں کو ملے گا۔ اور وہی مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مردے کو 3 اعمال کے ثواب ملیں گے، اس میں سے ایک عمل صدقہ جاریہ ہے جو اپنی زندگی میں اس نے کیا ہے، دوسرا اگر علم کی بات اگر کسی کو سکھائی تھی وہ بھی اس کے لیے ثواب ملے گا، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور بخاری مسلم کی وہ حدیث کہ انسان کے 3 دوست ہیں جن میں سے جو 2 قبر کے باہر رہ جاتے ہیں اور ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے، اس کے رشتہ دار اور مال باہر رہ جاتے ہیں اور اعمال ساتھ جاتا ہے، اور اعمال میں سارے اعمال ساتھ جائیں گے آپ کے، وہ والا مال بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہے جو نہیں کیا تھا وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ وما یدکروا الا لہو الباب، اور نصیحت تو نہیں قبول کرتے مگر عقل مند لوگ، جو یہاں اللہ تعالیٰ نے عقل مندی کی نشانیاں بھی بتا دی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی دھمکی سے ڈر جائے اس کے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کر دے، وہ عقل مند ہے۔ وما انفقتم من نفقہ او نذرتم من نذرین، اور جو کچھ بھی تم مال خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں یا جو منت مانتے ہو تو یقیناً فإن اللہ یعلم، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وما لی ظالمین من انصار، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہوتا، کوئی مددگار نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم نے اخلاص کے ساتھ کیا یا نہیں کیا، ایون چھپا کے بھی کیا تو ٹینشن نہیں لینی کہ اللہ کو کیسا پتا چلے گا، اللہ کو ہر چیز کا پتا ہے۔ تو عقل مندی اور سمجھداری کو تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے مال کو محفوظ کر لے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، لیکن اس میں ایگزیکولیشن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ سب کچھ لٹا کے چلے جاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اسے بھی منع فرمایا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، سعد ابن وقاص فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے کہا میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے لگا کہ اب میں نہیں بچوں گا، اور یہ وہ صحابی ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئے، بدری صحابہ میں سے 56 ہجری میں، تو 8 ہجری میں وہ کہتے ہیں میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یقین ہوا کہ میں نہیں بچوں گا، تو حضور علیہ السلام میری عیادت کے لیے آئے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے، اور تو میں چاہ رہا ہوں کہ اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، تو کیا میں 2/3 مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ تو آپ نے اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا میں آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت بھی نہیں دی۔ پھر بڑی مشکل سے 1/3 مال کی آپ نے اجازت دی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد مرنے کے بعد لوگوں سے مانگتی پھرے، اس سے بہتر ہے کہ تم
ان کے لیے چھوڑ کے مرو. یہ ایک ڈیٹم لائن حدیث ہے کہ 1/3 سے زیادہ مال کوئی شخص اپنی جائیداد کا اپنی زندگی میں کسی کے لیے ہبہ وصیت نہیں کر سکتا. 1/3 2/3 مال اسے چھوڑ کے مرنا ہوگا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں جناب کہ آدھے سے زیادہ جائیداد ہی اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. کہتے اللہ نے دے دی ہے، اتنا ہوا تھا میں کچھ خریدوں، اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دوں. یعنی ان کو یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ ہماری اولاد پیچھے سے یہ کرے گی. تو اولاد کی ایسی تربیت کرے نا کہ اولاد بھی اللہ کے کاموں میں لگائے. تو بہرحال چونکہ اسلام میں مال اور دولت مالک اللہ ہے، لہذا اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اللہ کے مال کو 1/3 سے زیادہ آپ وصیت کر سکیں، اور وصیت غیر وارث کے لیے ہوگی. وصیت یہ ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد فلانا کو ملے. وہ وارث کو آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وارث کو وہی ملنا ہے جو آپ کی وراثت کا قوانین ہے آئے ہیں. سورہ نساء کے اندر ہاں ہبہ آپ اپنی زندگی میں کر سکتے، وارث کو بھی کر سکتے، لیکن وہ زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دے دینا ہوگا. لیکن اپنی زندگی میں وراثت آپ تقسیم نہیں کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ سارا مال ہی اللہ کی راہ میں لوٹا دے اور پچھلے جو ہے وہ مانگتے پھرے. اس چیز کو نبی علیہ السلام نے بھی ناپسند فرمایا. یہی وہ چیز ہے جسے دین کے سمجھ بوجھ کا نام دیا گیا ہے. جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فیق عطا فرماتا ہے، اور اللہ عطا فرماتا ہے کہ میں تقسیم کرتا ہوں، یعنی کہ علم دین اللہ نے عطا فرمایا، تقسیم میرے ذریعے ہوتا ہے. یہ حدیث وہ بریلوی کوٹ کرتے ہیں نا کہ رزق بھی جو ہے وہ اللہ دیتا ہے اور نبی علیہ السلام تقسیم کرتے ہیں. یہ دین کے علم کی بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے دین تو تم نبی علیہ السلام سے ہی سیکھیں گے. تو آپ دیکھیں یہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ حکمت یعنی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فیق عطا فرماتا ہے. اسی کے سپورٹیو یہ آیت بھی آئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُتَلْحِقْ مَدَا فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا. جسے اللہ تعالیٰ حکمت دے دے اسے خیر کثیر دے دے. ان تبدوا الصدقات، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرتے ہو، فی نعما ہی، تو یہ بہت اچھی بات ہے. بعض اوقات جینوئن ضرورت پڑ جاتی ہے کسی کو ترکیب دلانے کے لیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک ہی بندہ 4 لوگوں سے مانگتا پھرے جبکہ اس کی ضرورت پوری ہو گئی. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم پوشیدہ رکھ کے کرو تو حل فقراء فہو خیر لکم، اور تم فقیروں کو مال دو تو یہ تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے.
دونوں آپشن اس لیے رکھے ہیں کہ بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے کہ جیسے میں نے کئی بار بتایا ہوں، اللہ تعالیٰ کو طلاق ناپسند ہے لیکن حلال ہے۔ ناپسند اس صورت میں ہے جب آپ کسی کے ساتھ ناجائز معاملہ کر رہے تو طلاق والا، لیکن جہاں پہ معاملات بگڑ جائے وہاں تو طلاق ہی سولیوشن ہے۔ جس طرح آپریشن کرنا بعض اوقات سولیوشن ہوتا ہے ایک بڑی کاز کے لیے، فَيُكْفِرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو ان صدقات کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مٹا دے گا تمہیں تمہارے گناہوں سے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ قرآن میں یہ کئی دفعہ آیا ہے کہ نیکی جو ہے وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے، جیسے کہ مال خرچ کرنے اللہ کی راہ میں، نماز پڑھنا اور باقی جتنے بھی نیک عمل ہے، لیکن صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ نہیں۔ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوگی۔ تو اس لیے بعض اوقات کوئی یہ سوچے کہ میں حرام کا مال کماؤں گا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، تو خرچ کرنے کی نیکی سے میرا حرام مال کمانے والے کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ گٹر کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو گٹر کے پانی سے وضو نہیں ہونا، الٹا آپ اور ناپاک ہو جائے گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہی ہے کام جو اکثر ہمارے یہاں امیر لوگ ہے نا، وہ حرام طریقے سے مال کماتے ہیں، کسی کو حج اور عمرہ کرا لیتے ہیں، یا خود چلے جاتے ہیں، یا کوئی دسترخوان چلا دیا، یا پرماننٹلی کوئی مدرسے کا خرچہ اٹھا دیا۔ آپ نے کاروبار میں ہر چیز فیک کر رہے ہیں، ہر چیز وہ لوگ فیک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایگزامپل یہ ہے کہ ایمانداری سے دھندا کریں۔ لیسا القا ہداہم، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کے ذمے کسی کو سیدھے راستے پہ چلانا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اسے چلایا جائے۔ آپ زبردستی کسی کو نہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ وما تنفقوا من خیر فلا انفسکم، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے تو اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، اپنے لیے آخرت میں جوڑ رہے ہو نا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم جو خرچ کر رہے ہو تو اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے، وہ ہے اللہ کی رضا، یعنی تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہو۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے اللہ کے حضور، یوفا الیکم وانتم لا تظلمون،
تو اللہ تعالیٰ وہ مال تمہیں لوٹا دے گا آخرت میں پورے اجر کے ساتھ، اور تم پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور وہ تو اسٹارٹ ہی اسی سے ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا ایسا ہے جیسا کوئی ایک دانہ بوئے، اس میں سے 7 بالیاں نکلے، ہر بالیوں میں سے 100 دانے ہو، یعنی 700 ٹائمز۔ پھر اس میں اللہ نے بس نہیں کی، جس کے لیے چاہے گا اس میں بھی بڑھا دے گا۔ سر، دنیا کا کوئی کاروبار ہے جو 1 روپیہ خرچ کرنے کے پر آپ کو 700 روپے ملیں گے؟ نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں لاکھ کے پیچھے 1000 روپیہ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لاکھ کے پیچھے 700 لاکھ، یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ اب جناب ایک کریٹیکل آیت آ رہی ہے، اسی پہ ہم انشاءاللہ کنکلوڈ کر دیں گے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، صدقہ اور خیرات کے حقدار سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو کہ راہ میں روک لیے جائے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، انہیں اتنی فرصت ہی نہیں کہ زمین میں چل پھر کے اپنی روزی کما سکتے۔ یہ اللہ کی راہ میں روک لیے گئے۔ اب آپ کے دماغ میں سوال اٹھے گا، یہ آ رہا ہوگا کہ جہاد کرنے گئے تھے تو کافروں نے قید کر لیا۔ نہیں، یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ ساتھ جو لفظ ہے اس پر غور کریں کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا رزق کما سکے۔ اللہ کی راہ میں روک لیے گئے۔ اس سے مراد اسپیسیفکلی اصحاب صفات ہے، جو اللہ کی راہ میں مسجد نبوی میں روک لیے گئے تھے۔ وہ پورے دن حضور علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ 155 اصحاب تھے وہ، جن میں حضرت ابو ہریرہ اور ابو دردہ بھی شامل ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اتنا حدیثیں بیان کرتا ہے، ہم لوگ تو اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے۔ تو انہوں نے پھر اپنی جسٹیفیکیشن دی ہے کہ میرے جو باقی ساتھی ہے ان کو تو دین کے وقت محنت اور مزدوری سے فرصت نہیں ملتی، اور میں تو پورا دن حضور کے ساتھ ہوتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتاتے رہتے ہیں، تو میں وہ حضور سے باتیں یاد رکھ لیتا ہوں۔ تو یہ جینوئن چیز ہے کہ جو بندہ ٹیچر کے ساتھ ہر وقت اٹیچ رہے گا، اس کا جو نالج کا لیول ہے باقی لوگوں سے زیادہ ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سب سے زیادہ تمہارے صدقات کے حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ تو یہی آیت ہے جس کے پلی لے کے آپ کے مدرسے اور یہ سارا سسٹم چل رہا ہے نا، ہم ان چیزوں کے خلاف نہیں ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر جدادیں بنانا اور عیاشی کی زندگی گزارنا یہ حرام ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے۔ اس کے اندر تو ایک جب غریب آدمی جو کماتا نہیں ہے
اس کو صدقہ اور خیرات دیا جاتا ہے، تو کیا اسے ایک محل بنا کے دیا جاتا ہے؟ اپنی عقل بھی استعمال کرے. اس کو صرف گھر کا راشن ڈلوایا جاتا ہے. اب کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے یار اگر باقی لوگوں کو یہ حق ہے وہ اچھی زندگی گزارے تو وہ کیوں نہیں گزار سکتا ہے؟ اس لیے کیونکہ سر اس نے آخرت ایڈاپٹ کی ہے. لیکن اگر وہ چاہتا ہے میں امیر آدمی سے پیسے بھی ہتھیاؤں، لگژریس لائف بھی گزاروں اور آخرت میری زندگی اس سے بہتر ہو، تو یہ دھوکہ آپ پبلک کو دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے خلفائے راشدین کو بھی وظیفہ تھا نا، ایک عام مہاجر جیسا تھا. یہاں پہ لوگ مثالیں دیتے ہیں خلفائے راشدین کی بھی جو تنخواہ جو ہے وہ بیت المال سے جاتی تھی. نبی علیہ السلام بھی اپنے گھر کا سارا خرچہ جو ہے وہ بیت المال سے کرتے تھے. اور انجینئر صاحب کہتے ہیں جی اپنی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کے لیے بھی حرام سمجھتا ہوں. نعوذ باللہ. میں نے کہا تھا دین بیچ کر اپنے لیے کسی پر فتویٰ نہیں کرو، اور اگر کوئی شخص دین سے کھا بھی رہا ہے نا، اس کو میں نے ہمیشہ پروموٹ کیا ہے، جائز ہے لیکن سبسٹینٹل لیول پر. ہمارے اس پلیٹ فارم پہ اس پہ میں نے پوری ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی کہ جو لوگ دین کے لیے وقت میں ہے، اللہ کے لیے دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ فائنینشلی ان کو سپورٹ کریں. بائی نیم میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا اور ڈاکٹر اسرار احمد کا سب لوگوں کے نام لیے تھے. یہ حقدار ہے کہ آپ کو ان کو سپورٹ کرے. بہرحال اسلام یہ کہتا ہے سبسٹیشن لیول پر آپ لیں گے، جو دین کے لیے آپ وقت لیں گے وہ دین سے کھا سکتا ہے. امام مسجد کی تنخواہ نماز پڑھانے کی نہیں، دین کے لیے وقت ہونے کی. اگر نماز پڑھا کے بھاگ جاتا ہے اس کا 1 روپیہ تنخواہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نماز تو اس نے خود بھی پڑھنی ہے. کہتے ہیں نماز نہیں وقت کی لے رہا ہوتا ہے، وقت کی کیوں لے رہا ہوتا ہے. نماز میں اٹھنا ہی وقت لگانا ہوتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے تنہا والی الگ سے پڑھ لے نماز اور پھر ایک اپنی بھی پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کہے یا اللہ یہ وہ ہے جو بغیر تنخواہ والی ہے، وہ میں نے وقت دیا تو پھر تنخواہ لے لے. ہاں جو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے اس کی تنخواہ لے سکتا ہے، اس کو سپورٹیو. بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری اس کے اوپر بھی ویڈیو ریکارڈڈ ہے. لیکن ان سارے معاملات میں سبسٹیشن لیول کے اوپر جو ہے جائیدادیں نہیں بنانی ہے. اگر کوئی شخص جائیدادیں بنانے کے لیے مال اکٹھا کرتا ہے تو یہ حرام. اس کانٹیکس میں کچھ حدیثیں میں آپ کو بیان کر دوں. پہلے اس آیت کو مکمل کر لے، اسی پر ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں. یا سبو ہومل جاہلو اگنی آمینت تعفف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ غریب لوگ ہیں جو یعنی
کمائی نہیں کر سکتے، دین کے لیے وقف ہوئے ہوئے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جو ناواقف ہو شخص ان کو دیکھتا ہے تو ان کے سوال نہ کرنے کے سبب ان کو غنی سمجھ لیتا ہے، کیونکہ مانگ جو نہیں رہے لیکن ان کی شکلیں بتا رہی ہوتی ہے یہ غنی ہے، یہ غنی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعریفہم بسیماہم، تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لو گے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے، کئی بار میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ مریض کا دورہ پڑ گیا، لیکن وہ مانگتا کسی سے نہیں تھا۔ اندازہ کریں بھوک سے بے ہوش ہو رہے اور آپ مانگ نہیں رہے، کہ سوال کرنے کی معنیت ہے، جس کو سوال کرنا جائز بھی ہے۔ یہی ہے فرق جو ہے یہی ہے فرق۔ اس لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو 2 وقت کی روٹی مانگتا پھرے، مسکین وہ ہے جو غربت کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلائے گا، اللہ یہ کہ تم اسے پہچان لو، تم سے وہ نہیں مانگے گا، وہ مسکین ہے، وہ حقدار ہے کہ اسے دیا جائے۔ تو پھر یہ پروفیشنل بیگرز بھی کہا جا رہا ہے نا، لا یسألون الناس الحافا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے لپٹ کے نہیں مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو پیچھے پڑ جائے اور مانگنا شروع کرے۔ اللہ اکبر۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اسی کانٹیکس میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس ایک اوقیہ یعنی 40 درہم، اتنا مال ہونے کے بعد بھی وہ کسی سے سوال کرتا ہے تو وہ وہی ہے جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ لپٹ کے زبردستی مانگنے والا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، جو شخص مال بڑھا رہے یعنی مال بڑھانے کے لیے مانگے تو وہ لوگوں سے انگارے مانگ رہا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، زیادہ انگارے مانگ لو یا تھوڑے۔ یہاں پہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، اس میں آیا ہے کہ جو شخص مال بڑھانے کے لیے مانگ رہا ہے نا، وہ دوزخ کی آگ میں جمع کر رہا ہے۔ تو یہ مال بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہوتے۔ پھر مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ 3 طرح کے لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ مانگ سکتے ہیں۔ نمبر 1، جس کی کوئی ضمانت بھر لے، اس کو آپ ادھار دے دیں، انشاءاللہ جب وہ خود خوشحال ہوگا تو آپ کو واپس کر دے گا۔ نمبر 2، اتنا آفات کا شکار ہو
کہ اس کی ہر چیز ختم ہو جائے. اور تیسرا فرمایا جس پہ فاقہ آ جائے. اور پھر ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے علاوہ جو مانگتا ہے وہ حرام کھاتا ہے. تو علماء تو یہی کر رہے ہیں نا. اب ان کو کیا بولے. 10 اسٹوڈنٹ سامنے بٹھائے ہوئے ہیں اور چندے لے رہے ہیں ہزاروں کے برابر. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی سے سوال کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے پشت کے اوپر لکڑیوں کا گٹا اٹھا لے, جنگل سے کاٹ کے اور جا کر بیچے. یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے. اور آخری حدیث جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی, ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے کہ ایک غریب شخص حضور علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور نبی علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں غریب ہوں, میری مدد فرمائیں. تو وہ کہتے ہیں تیرے گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو وہ کہتا ہے ایک چٹائی ہے ہمارے پاس, وہ ہم اوڑھتے بھی ہیں اور بچھاتے بھی ہیں, اور ایک صرف چاندی کا پیالہ ہے. آپ فرماتے ہیں وہ چاندی کا پیالہ لیا. چاندی کا نہیں بلکہ پیالے کا الفاظ ہے. وہ پیالہ لے آتا ہے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کون ہے جو یہ پیالہ خرید لے؟ ایک کہتا ہے ایک چاندی کا درہم. آپ فرماتے ہیں اس سے زیادہ. اب اس کی قسمت تو نہیں تھی, حضور کو سپورٹ کرنا چاہتے تھے. دوسرے نے کہا دو, آپ نے اس کو دے دیا. اور پھر آپ نے کہا جاؤ 1 درہم سے اپنے گھر میں کھانا ڈلواؤ اور 1 درہم سے جا کر کلاڑا لے کر آؤ. اور آپ نے فرمایا جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹو اور بیچو, اور 15 دن تک مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی ہے. 15 دن بعد وہ آیا تو 10 درہم تھے اس کے پاس. وہ لکڑیاں بیچ کے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس سے بہتر تھا کہ تو لوگوں سے مانگتا پھرتا تھا, یہ اس سے بہتر تھا جو میں نے تیرے ساتھ کیا. اور پھر آپ علیہ السلام نے اسے موقع پر فرمایا کہ جو شخص دنیا میں لوگوں سے سوال کرتا ہے قیامت والے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا سوائے اس کے جو بلال محتاج ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے, ہمیں معاف بھی کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.